رسول لوجد اللہ تواب الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ تمام حضرات پھر محبت دے نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دا مقدس مہینہ قریب ہے اور وہ خوش نصیب کہ جنہاں نے مقدر وچ حج بیت اللہ لکھیا گیا وہ کچھ چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں، اور خوشبختی دی انتہا یہ وے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر حج دے اندر مدینہ طیبہ دی حاضری بھی مسلمانوں دے مقدر چ لکھ دیتی۔ حضرات محترم، اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ حج دے سارے رکن مکے شریف ادا ہوندے نے، حج دے جتنے ارکان نے وہ مکے شریف ادا ہوندے نے، مگر دلائل و براہین دی روشنی ساڈا عقیدہ اور ایمان اے وے کہ حج پڑھیا مکے جاندا ہے مگر قبولیت دیاں مہراں مدینے لگ دیاں۔ جس آیا پاک نو میں نے عنوان گفتگو بنایا اور تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بخشش دے تین ذریعے دسے، تین شرطاں رکھیاں کہ میں تھوڑے گناہ بخش دیاں گا، مگر اے میریاں تین شرطاں نے۔ بلا شبہ ہر گناہ بخشن والا اللہ ہے، توبہ قبول کرن والی وہ دی ذات ہے، اور وہی گناہاں نو معاف کردا، انہوں تواب کہندے نے، توبہ قبول کرن والا، غفار کہندے نے بخشن والا، ستار کہندے نے عیباں تے پردے پاؤن والا۔ اللہ دے 99 نام نے اور ہر نام وچ او دیاں صفتاں پوشیدہ نے۔ عقیدہ اور ایمان مسلمانوں دا اے وے اور ہی ہونا چاہیے کہ ہر گناہ اللہ بخشدا ہے، مگر تسی حیران ہو گے کہ قرآن حکیم دے اندر پروردگار عالم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ میں نہیں بخشنا، ہر گناہ اللہ بخشدا ہے، مگر اللہ کہندا ہے کہ ایک گناہ میں نہیں بخشنا۔ وہ گناہ کی ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ شرک رب نے نہیں بخشنا۔
مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ بعض لوگوں نے شرک دا مفہوم سمجھنے کی غلطی کی تھی. بعض لوگوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ کہنا بھی شرک، یا علی یا غوث اعظم دے نعرے مارنا بھی شرک، قبراں تے جانا شرک، قبراں تے چادراں چڑھانا شرک، قبراں دے بوسے لینا شرک، میلاد کا جلوس نکالنا شرک ہے. یعنی لوگوں نے شرک دیا مشیناں اتنی تیز کر رکھیاں نے کہ بات بات تے شرک دا فتویٰ. ضرورت اس بات دی کہ سمجھ آ جائے کہ شرک کس چیز دا نام ہے. سادیاں لفظاں وچ شرک دی تعریف ہے کہ جیڑی چیز اللہ دی ذات واسطے خاص ہوئے وہ کسی غیر واسطے کیتی جائے تو شرک ہے. سادیاں لفظاں وچ شرک دا مفہوم میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ جیڑی چیز اللہ دی ذات واسطے خاص ہے وہ کسی غیر واسطے کریے تو شرک ہے. سجدہ یہ صرف رب دی ذات واسطے خاص ہے. اگر سجدہ کسی اور نو کریں گے شرک ہو جائے گا. کیوں کہ سجدہ اللہ واسطے خاص ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جڑا سجدہ ہویا سی وہ سجدہ عبادت نہیں سی، وہ سجدہ تعظیمی سی. مگر اسی چونکہ مسلمان اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر کسی غیر خدا نو سجدہ کرنا یہ شرک قرار دیتا گیا. کوئی پیر ہوئے، فقیر ہوئے، ولی ہوئے، نبی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، انہیں اگے سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور بندہ دائرہ اسلام تو نکل جائے گا. اللہ دی ذات واسطے جڑی چیز خاص ہے وہی عبادت کیتی جائے، وہ کسی اور واسطے کیتی جائے، اللہ واسطے جڑی خاص ہے تے او شرک ہے. قبراں تے جانا شرک نہیں. یا تے نعوذ باللہ اللہ دی قبر دکھا دیو تے اسی اللہ دی قبر چھوڑ کے کسی اور دی قبر تے جائیے تے پھر تے شرک ہے. جدو اللہ حی اور قیوم ہے، انہوں موت نہیں، جدو مریا ہی نہیں تے قبر کا دی، جدو قبر ہی نہیں پھر کسی قبر تے جانا شرک نہیں ہوئے گا. اس واسطے کہ قبر تے جانا اے اللہ دی ذات واسطے خاص نہیں، اللہ دی قبر ہے ہی نہیں. میلاد منانا شرک نہیں، کیونکہ میلاد منایا جاندہ ہے نبی پاک دا کی حضور دی ولادت ہوئی اور اللہ دی ولادت نہیں ہوئی. اللہ ہے، ازل تو ہے اور قیامت تک رہے گا. اسی نبی پاک دا میلاد منا کے شرک نہیں کر دے بلکہ شرک دیاں دیواراں توڑ دینے ہاں تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ساڈا نبی وہ ہے جنہوں رب نے پیدا کیتا ہے. میلاد منانا شرک نہیں. جھنڈے لگانا بھی شرک نہیں. کیوں کہ نبی پاک دی آمد تے رب نے آپ جبرائیل کو جھنڈے لگوائے. کتنے جھنڈے لگوائے؟ 3. رب نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جا. ایک جھنڈا بیت المعمور تے لگا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا، ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لگا دے. بلکہ ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک جھنڈا آمینہ دے مکان تے لگا دے. رب نے جھنڈے لوائے تو معلوم ہو گیا کہ جھنڈے لوانا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ اللہ دی سنت ہے. اللہ پیدا نہیں ہویا، نبی پاک پیدا ہوئے نے. اللہ دی قبر کوئی نہیں، حضور دی قبر ہے. تو اے قبراں تے جانا یہ بھی شرک نہیں، جھنڈے لگانا یہ بھی شرک نہیں، میلاد منانا یہ بھی شرک نہیں.
شرک دی تعریف ہے وے کہ جیڑی چیز اللہ دی ذات واسطے خاص ہے وہ کسی غیر واسطے، سجدہ کدے واسطے خاص ہے؟ اللہ واسطے۔ یہ سپیکر بہت اچھا ہے، یہ آواز بہت اچھی ہے، دور تک آواز پہنچا رہے ہیں، انہوں کھڑا کر کے میں دے 2 نفل نیت دیاں، اے شرک ہے۔ یہ مسجد بہت اچھی ہے، میں مسجد دی نماز پڑھاؤں، نہیں، یہ شرک ہے۔ سجدہ صرف خدا دی ذات واسطے۔ صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اساں ویکھیا کہ جانور آپ دے سامنے سجدہ کر دینے، یا رسول اللہ درخت آپ نو جھک جھک کے سلامیاں دین دینے۔ اور نبی پاک دے دادا جناب عبد المطلب فرماندے نے جدوں حضور دی ولادت ہوئی میں اس وقت کعبے دا طواف کر رہا سا، اور طواف کردیاں میں نے دیکھیا کہ کعبہ آمنہ دے حجرے وال جھک گیا۔ صحابہ کہنے یا رسول اللہ شجر و حجر تہاڈا کلمہ پڑھ دینے، شجر و حجر تہاڈے اگے سجدہ کر دینے، سنو بھی اجازت دیو کہ اسی آپ نو سجدہ کریے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ تو بغیر اگر سجدہ جائز ہوندا تے میں عورتاں نو حکم دیندا کہ اپنے خامنداں دے سامنے سجدہ کرو۔ خامند دا اتنا مقام انہوں مجازی خدا کہندے نے۔ حضور نے فرمایا اگر اجازت ہوندی نا غیر خدا نو سجدے دی تے پھر میں عورتاں نو آرڈر دیندا کہ اپنے خامند دے سامنے سجدہ کرو، اور شکر اجازت نہیں سی۔ جے کدے غیر خدا کے سجدہ کرن دی اجازت ہوندی نا تے عورتاں کی کرنا سی، عورتاں تے مرداں کولوں سجدے کرانے سن۔ جیڑا افسر بہت سخت قسم دا ہوئے نا وہ گھر وچ بڑا تابعدار قسم دا خامد ثابت ہویا ہے۔ جتنا سخت افسر ہوئے گھر وچ وہ بڑا فرما بردار ہوندا ہے، تابعدار ہوندا ہے۔ وہ اگلے دن ٹی وی تے پروگرام لگا ہویا سی تو ساڈے پاکستان دے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے سن تے عمر شریف انہاں کول انٹرویو لے، وہ کہندا سی تسی جدوں گھر بھی جاندے ہو تے قانون تہاڈا چلدا ہے یا بی بی صاحبہ دا؟ ہس کے کہن لگے نہیں اتھے تے قانون انہاں دے چلدا ہے۔ اگر اجازت ہوندی تو شاید عورتاں مرداں کولوں سجدے کراندیاں، لیکن حضور نے فرمایا غیر خدا نو سجدہ جائز نہیں۔ یاد رکھو سجدہ صرف اللہ دی ذات واسطے، جس نے پیدا کیتا ہے، جو ساڈا خالق مالک رازق ہے، لہذا اگر غیر خدا نو سجدہ کیتا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں نے شرک نہیں بخشنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نے شرک نہیں بخشنا۔ یا اللہ جدو ہر گناہ تو بخشنا ہے اور تو ہی بخشن ہار ہے اور تو ہی تواب ہے اور تو ہی غفار ہے، تے پھر مالک شرک کیوں نہیں بخشنا؟ قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ نے اس دا جواب دیتا، رب تعالیٰ نے کیا ان الشرک لظلم عظیم، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے اور میں ظلم معاف نہیں کرنا۔ شرک نہیں بخشنا، کیوں نہیں بخشنا؟ کیونکہ شرک ظلم ہے، اور اللہ فرماندا ہے میں نہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے لہذا میں نہیں بخشنا۔ یا اللہ اسی شرک کر دیتے نہیں، لیکن انسان ایک خطا دا پتلا ہے، اگر یہ غلطی ہو جائے کہ اسی ظلم کر بئیے تو تو کہنے میں بخشنا نہیں، پھر گناہگار جائے گا کیڑے پاسے؟ ایک تیرے ہی تے دروازہ سی جتھے بخشش دی امید سی، اور تو کہنے میں نہیں بخشنا۔ اے امت مصطفیٰ مان کرو اپنے مقدرہ کے تنو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو ہے، جس اللہ نے سنو آکھے ہے نا میں نہیں بخشنا کیونکہ شرک ظلم ہے، اس اللہ نے محبوب نال ایک گل کی تھی،
اللہ فرماندا ہے تسی اس قابل ہی نہیں میں تھانوں متھے لاواں. محبوب نو کی آکھیا؟ قرآن ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کملی والیا محبوبہ اگر اے اپنیاں جاناں تے ظلم کر کے پھر تیرے کو لا جان. ہائے ہائے اجے بھی کسی نے وسیلے کا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو پھر اللہ ہی انہوں سمجھاوے. گناہ کس دا کیتا ہے؟ رب دا. جرم کس دا کیتا ہے؟ رب دا. اللہ فرماندا ہے محبوب اگر میرے مجرم تیرے بوئے تے آ جان، بندہ میرا ہوئے پر دربار تیرا ہوئے، میرے حبیب مجرم میرا ہوئے پر دروازہ تیرا ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر یہ اپنیاں جاناں تے ظلم کر کے تیرے کو لا جاؤں، تیری بارگاہ چ حاضری دین، یا اللہ کیا تو پھر بخش دے گا؟ اللہ فرماندا ہے نہیں، بخشش دیاں 3 شرطاں نے. پہلی شرط ہے کہ تیرے دروازے تے آ جان، تیریاں قدماں چ میرے گناہگار تیرے کو لان. دوسری شرط ہے فاستغفر اللہ، تیرے دروازے تے آ کے تیرے بوئے تے آ کے میرے کولو معافی منگن کہ یا اللہ ویک اسی گناہگار ضرور ہاں پر تیرے یار دے بوئے تے آ گیا سانو معاف کر دے. فاستغفر اللہ، اللہ کولو معافی منگن، معافی پھر بھی رب کولو منگن مگر دروازہ تیرا ہوئے، قدم تیرے ہون، دربار تیرا ہوئے، مجرم میرا ہوئے تیرے دربار تے کھلو کے میرے کولو معافی منگے. یا اللہ پھر معاف کر دے گا. فرمایا نہیں اجے آخری شرط باقی ہے. یا اللہ آخری شرط کی ہے. فرمایا واستغفر لهم الرسول. کملی والا بھی سفارش کرے کہ یا اللہ ہن بوئے آ جے گی ہے معاف کر دے. اے میرا محبوب تسی بھی آکھو بھئی یا اللہ بخش دے. پہلی شرط رب نے کی رکھی کہ گناہگار تیرے دربار تے آ جان. دوسری شرط رکھی اتھے میرے کولو معافی منگن. تیسری شرط رکھی یار تو سفارش کر دے کہ یا اللہ تیرے گناہگار میرے دربار آ گئے معاف کر دے. یا اللہ پھر معاف کر دے گا. فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے محبوب گناہگار میرے مجرم میرے پاپی تیرے دروازے تے میرے کولو معافی منگن پھر تینوں بھی اپنا سفارشی بنا لین. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اللہ نو توبہ قبول کرنے والا پان گئے. اللہ نو توبہ میں عالم تصورات چاکیا سونیا ربا تو تے قرآن چاکیا میں بخشنا نہیں. ہوں محبوب نو کہنا تیرے بوئے تے آ جان تو سفارش کرے تے میں بخش دیاں گا. یا اللہ ادھر کہنا ہے بخشنا نہیں ادھر کہنا ہے توبہ قبول کرنے والا پہن گے. اللہ فرماندا جدوں یار نے ہاتھ چک دیتے نا پھر میں گناہگار وال نہیں ویکھاں گا یار وال ویکھاں گا. سفارش کملی والا کرے تے پھر بھی نہ بخشنا پھر میں قانون نہیں ویکھاں گا محبوب ویکھاں گا. محبوب جی کہندا ہے بخش دے. حضرات محترم اسی آیہ پاک تے کسی شاعر نے ایک ربائی لکھی مگر شاعر نے قلم توڑ دیتی.
وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ. رون والیاں اکھاں رب نو بڑیاں ہی پسند نے. نبی پاک فرماندے نے کہ سارے سمندران دا پانی اگر جہنم دی اگ تے ڈال دیتا جائے تو جہنم دی اگ ٹھنڈی نہیں ہوندی. لیکن میرا گناہگار امتی اپنیاں گناہاں نو یاد کر کے کدے 2 آنسو بہا لوے نا تے جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے. خوف الہی دی وجہ تو اکھاں چوں نکلے ہوئے آنسو اتنے قیمتی ہوندے نے. حضور فرماندے نے 2 آنسو دوزخ نو ٹھنڈا کر دیتے. مجرم ہو تو منہ اشک سے دھوتے ہوئے آؤ. او اللہ کے دربار میں روتے ہوئے آؤ. بولو اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار میں قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ. آؤ تو در یار سے ہوتے ہوئے آؤ. آؤ تو در یار سے آؤ تو در یار سے. اللہ اکبر. غالباً مشکاہ شریف دی حدیث ہے کہ بندہ اپنی جان تے ظلم کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. پتہ چلیا کہ نبی پاک دا تے وصال ہو گیا ہے. رو کے کہنے لگا مینوں اپنے کریم آقا دی قبر تے لے چلو. حضور دی قبر تے لے آندا گیا. رویا رو کے کہندے یا رسول اللہ میں قرآن وچ پڑھیا سی کہ مجرم آپ دے بوئے تیان تے تسی سفارش کرو تے بخشے جاندے نے. پر ہائے افسوس میرے آن تو پہلے ہی تسی وصال کر گئے ہو. اور کون میری سفارش کرے گا؟ یا رسول اللہ میں کس کو سفارش کراواں گا؟ آپ تے وصال کر گئے ہو میں بھی کھانا ہے. نبی کریم دی قبر چو آواز آئی جا آن والے رب نے تیرے گناہ بخش دیتے. حضور تے قبر وچ لیٹ کے بھی امت دی سفارش کر رہے نے. حضور دا فیض تے صبح قیامت تک جاری ہو ساری. تو رب نے بخشش دے 3 شرطاں رکھیاں. پہلی شرط یار کو لو, دوسری شرط معافی منگو میرے کو لو, اور تیسری شرط کملی والا سفارش کر دے. اسے واسطے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ایمان ہے کہ حج عمرہ پڑھیا مکے جاندے مگر قبولیت دیاں مہراں مدینہ پاک لگ دیاں. اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری زندگی یہ نہیں آکھیا کہ میں حج کرن چلے عمرے واسطے جا رہے ہیں. جدوں بھی جانا لوگوں نے پوچھنا مولانا کہاں کا ارادہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے رو کے فرمانا بھائی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. آقا نے چاہا تو وہ مجھے حج عمرہ بھی کرا دیں گے. نیت حضور دے دربار جان دی. کسی نے پوچھا مولانا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے رو کے فرمایا وہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. جو حج عمرہ میں نے اپنی مرضی سے کیا پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے, لیکن جو سفر مجھے کملی والے نے کروایا وہ قبولیت کی مہر پہلے ہی لگا دے. اعلیٰ حضرت جب واپس آئے کسے پوچھیا مولانا دسو کی گزری؟ فرمایا مدینے گیا سا پر ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, حج ایک ایسی عظیم سعادت ہے
کہ اللہ فرمانا جڑا بندہ خلوص نیت نال حج کردا ہے وہ گناہاں کولوں اس طرح پاک ہو جاندہ ہے جس طرح بچہ ماں دے پیٹ وچوں پاک نکلدا ہے. اور حجر اسود تسی دیکھو کہ حجر اسود کالا پتھر ہے، حالانکہ کالا نہیں سی، جنت جو آیا سی سفید سی، اور ادی اتنی روشنی ہوندی سی کہ اس دی روشنی تے حرم دی حد مقرر کیتی گئی. تنہوں اندازہ نہیں کہ حرم دی حد کتھوں تک ہے. یہ مینا مزدلفہ یہ سب حرم دی حد چاہتے ہیں، اتھوں تک اس حجر اسود دی روشنی گئی. ادھر مسجد عائشہ تک روشنی گئی، کئی میلان دے اندر ہی دی روشنی پھیلی، اور جتھوں تک روشنی گئی اتھوں تک حرم دی حد مقرر ہو گئی. حرم دی حد دے اندر تسی جوں بھی نہیں مار سکتے، کسی جانور نو نہیں مار سکتے، کوئی بوٹا نہیں پڑ سکتے، کوئی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے. اے حرم دی عظمت ہے. ابو سفیان کہندے نے کہ میں اجے مسلمان نہیں سا ہویا، میں شکار واسطے نکلیا، میں ایک پہاڑی تے بیٹھا سا، میں دیکھیا کہ ایک چیتا ہرن پیچھے دوڑیا وہ شکار کرن واسطے. ابو سفیان کہندہ ہے قسم پیدا کرن والے دی میں حیران ہو گیا کہ ہرن دوڑ پیا حرم دی حد وال، پیچھے پیچھے چیتا آ رہا ہے، میں اپنی خوراک کھاواں گا، انہوں لقمہ بناواں گا. خدا دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا جدوں ہرن نے اپنے قدم حرم دی حد وچ رکھے، ہرن نے رکھے تے چیتا واپس چلا گیا. جانوراں بھی اس دی حرمت دا پتہ ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نے نبی پاک دی گستاخی کی تھی، رسول اللہ تک اطلاع ملی کہ اس نے آپ دی توہین کی تھی. نبی کریم نے فرمایا انہوں قتل کر دیتا جائے جتھے ملے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیتا، سرکار فاتح بن کے مکہ داخل ہوئے. حضور کعبے دا طواف کر رہے نے، رحمت عالم نے کوئی صحابہ نے دسیا یا رسول اللہ وہ آپ دا دشمن غلاف کعبہ وچ آ کے چھپ گیا ہے. کتھے چھپی ہے؟ غلاف کعبہ. رحمت عالم نے فرمایا جتھے ملدا ہے قتل کر دیو. غلاف کعبہ وچ چھپے ہوئے نو قتل کر دیتا گیا. صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ حرم بھی تے جوں بھی نہیں ماری جا سکتی. فرمایا میرا گستاخ جتھے ملے انہوں قتل کر دو. حضور نے مور لگا دیتی کہ میرے گستاخ نو زندہ رہن دا کوئی حق ہے ہی نہیں. کوئی بندہ یہ آکھے کہ اللہ تو بغیر اور خدا بھی ہے، وہ مسلمان تے کہہ دے بھی کہ او مرتد ہے. کوئی بندہ قرآن دے مقابلے کوئی اور کتاب مننے وہ بھی مرتد ہے. یہ علماء نے چند اصول بیان کیتے نہیں. مرتد دے بارے کی حکم شریعت دا کہ اس نو کیا جائے گا کہ تو غلطی کیتی ہے، توبہ کر، توبہ کر لے ورنہ سی تیرا سر کٹ دیا گے. انہوں توبہ دی اجازت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی نبی پاک دی توہین کردہ ہے انہوں توبہ دی اجازت ہی نہیں، توبہ نہیں قبول کیتی جائے گی، قتل کر دیو، بس ختم کر دیو. رسول اللہ دے بے ادب نو تے توبہ دی اجازت بھی نہیں. لکھ توبہ کرے، اللہ رسول دے درباروں دی توبہ کدی قبول نہیں ہوئے گی. سورہ ون نجم نازل ہوئی، ابو لہب دے بیٹے دے کار نبی پاک دی بیٹی سی، اس نے حضور دی بیٹی نو گھروں نکال دیتا. کہنے لگا میں سورت دے نازل کرنے والے رب نو نہیں مندا، جا اپنے باپ دے گھر چلی جاؤ. جدوں بیٹی دروازے تے آئی تے رحمت عالم نے پوچھا بیٹی کیوں؟ ابو نے مینوں گھروں نکال دیتے. وہ کہندا میں اس رب نو نہیں مندا. رسول اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھے،
حضور نے زندگی بہت کم کسی نے بد دعا دیتی. حضور تے دعاواں منگے, پتھر مارن والے نو دعا دین والا نہ سن, گالیاں سن کے چادر بچھاڑ والا نبی. حضور دا دل اتنا دکھیا, رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا کے آکھیا یا اللہ اپنی کتیاں وچوں کوئی کتا ہے تے مسلط کر دے. ابو لہب نو پتہ لگا کہ کملی والے نے تیرے بیٹے دے بارے یہ بد دعا کر دیتی ہے. ابو لہب کہنے لگا ہون نہیں بچے گا. کافر ضرور سی پر انہیں یقین سی ادھے منہ جڑی نکل جائے اللہ انہوں رد کر دے نہیں. ملک شام میں تجارت واسطے قافلہ جا رہے سی. ابو لہب دے بیٹے نے جانا سی. ابو لہب نے آ کے آکھیا بیٹا تو اس قافلے نال شام نہ جا, کسی اور نو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دے. مینوں شک پیندا ہے اس سفر وچ کدھر محمد دی منگی ہوئی دعا پوری نہ ہو جائے. انہیں آکھیا نہیں ابا بہت اچھا اتنے مال وکرے اور بڑا نفع ہوئے گا, کوئی ایسی بات نہیں, میں اپنے محافظ نال کھڑا گا. ابو لہب نے تاکید کیتی کہ اس نو کلیاں نہیں رہن دینا, راتی سونا ہوئے تے سامان کٹھیاں کر کے اوپر اس نو سواوے ہو تے سجے کبھی خود سارا قافلہ سو جاوے ہو تاکہ انہوں کوئی چیز نقصان نہ دے وے. قافلہ چل پیا, پڑاؤ آ گیا. انہوں نے سارا سامان قافلے دا کٹھا کیتا, اوپر ابو لہب دے بیٹے نو لٹایا, سجے کبھی سارے سو گئے. جنگل چو ایک شیر آیا, ممبر رسول تے بیٹھے ہیں, خدا دی قسم کتاباں چاہندے شیر نے ایک ایک دا منہ سنگیا, کسی نو کچھ نہیں آکھیا. پھر سامان تے چڑھیا, پھر او دا منہ سنگیا. گستاخی دی بدبو آئی نا, شیر نے پنجہ مار کے ہلاک کر دیتا. دوڑ گیا, کھادا نہیں, او دا خون چکھیا بھی نہیں. حضور تک اطلاع ملی یا رسول اللہ ماریا گیا ہے, شیر نے مارے ہے. یا رسول اللہ سارے بندیاں کو لنگے ہے, سارے ستے ہوئے سن, انہیں کسے نو کچھ نہیں آکھیا. مارے ہے پھر کھادا بھی نہیں, خون نال منہ بھی نہیں بھرے. رحمت عالم نے فرمایا اگر کسی اور نو بھی ماردا پھر لوگاں کہنا سی اتفاقی حادثہ سی, شیر آ گیا, دو چار بندے اور بھی زخمی کر گیا, مار گیا. شیر نے دس دیتا ہے میں تے صرف گستاخ رسول دی تلاش میں چاہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. شیر نے دس دیتے میں تے نبی دا بے ادب پیا تلاش کرنے, ادھے منہ چو بے ادبی دی بو آئی, میں مار دیتا ہے, کھادا نہیں, خون نال نو منہ نہیں بھریا, تاکہ دنیا نو پتا چل جائے شیر آدم خورے, پر نبی دے بے ادب نو شیر بھی حرام سمجھدا ہے. جن رسول دی گستاخی کردا ہے جانور بھی انہوں حرام سمجھ دیں گے, انہوں نے منہ نہیں بھریا. اللہ اکبر. خیر میں دور نکل آیا, عرض کر رہے ہیں اللہ نے حرم دی ایک حد مقرر کی تھی, مگر تسی حیران ہو گے کہ عمرہ ہوئے یا حج ہوئے ایک رکن بھی ایسا نہیں جڑا رب نے کیتا ہوئے. حج صاحب مال تے زندگی ایک باری کرنا فرض ہے, مگر پورے حج میں ایک رکن بھی ایسا نہیں کہ جڑا عمل رب نے کیتا ہوئے. حج میں کی کیتا جاندہ ہے طواف کعبہ. یہ طواف کعبہ کو رب دی سنت ہے, یہ تے کملی والے دی سنت ہے. کعبے دا طواف کرنا نبی پاک دی سنت ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی دی سنت تے عمل کرو, ادھر لکھیا جائے گا تو میرا فرض ادا پیا کرنا ہے. آئی دے تین طواف دے تین چکر ایسے نے کہ جتھے ذرا سینہ تان کے نا موڑے ہلا کے گزری دے. کیوں؟ نبی پاک نے مکہ فتح کیتا, حضور فاتح بن کے مکے چاہے رب دیاں حکمتاں نے 10 سال پہلے جدوں مکہ چھوڑیا سی
تے رات دے اندھیرے وچ ایک صدیق اکبر نال سن دوجے نبی پاک تے مکہ چھوڑیا تے 10 سالاں بعد جدوں کملی والا مڑ کے مکے چایا تے 10,000 مجاہد حضور دے پیچھے نال اللہ اکبر جدوں فاتح ہوندے نے نا شہر اجڑ جاندے نے عزتاں لٹیاں جاندیاں نے مال لٹیا جاندا ہے لتاڑیاں جانیاں نے عزتاں نبی کریم سرور عالم جب مکہ داخل نہیں ہوئے حضور نے اپنی سواری روک کے فرمایا ہوئے میرے صحابہ رب دا شکر ہے کہ رب نے مڑ کے مکے چلے آتا ہے میری بات غور نال سن لو کوئی کسے گھر داخل نہیں ہوئے گا کسے گھر جاتی نہیں پائے گا کسے دروازے نو تکا دے کے گرائے گا نہیں آج میں بدلہ لین نہیں آیا میں تیرا بدا شکر ادا کرنا ہے اور نبی پاک دیاں اپنی نظر چکیاں سن اور حضور دی اکھاں وچ آنسو چھم چھم برس رہے سن قدم قدم تے کہہ رہے سن مالک تیری مہربانی ہے پھر مینوں مکے تے واپس لے لشکر اسلام آ رہے ہیں یارو تاریخ نے ایسا رابر پیش ہی نہیں کیتا آج تک اچانک نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی دا رخ موڑ دیتا صحابہ تے نبی دے پیچھے پیچھے چل رہے نہیں حضرت خالد بن ولید عرض کر دینے آقا اسی آپ پیچھے آ گیا پر جیرے رستے جا رہے سو ایتے بالکل مکہ سامنے آ گیا سی رکاوٹ کوئی نہیں سی روکن والا کوئی نہیں سی آئیتے دشمن کرام میں چھپے ہوئے نے آقا تسا اٹھنی دا رخ موڑ کے لمبا سفر اختیار کیوں کیتا ہے حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا خالد اگے اگے میری اٹھنی سی میں ویکھ رہا سا رستے ایک کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی سی میری وجہ تو کتیا پریشان ہوندی ماں دی مامتا تڑپ جاندی اے میرے غلاموں میں رستہ موڑ دیتا ایک ماں دا دل نہ دکھے ایسا کریم کائنات نے کوئی اور بھی پیش کیتا ہے فرمایا کتیا بچیاں نو دودھ پلا رہی سی ساڈا لشکر جاندا وہ پریشان ہوندی بچے پریشان ہوندے میں رستہ تبدیل کر دیتا ہے فاصلہ زیادہ ہو گیا پرواہ نہیں مگر میں ایک ماں دا دل نہیں دکھایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حرم شریف والا مسئلہ یہ بھی کہ بیت اللہ شریف جاؤ نا تے نظراں جھکا کے جاؤ اس وقت نظراں اٹھاؤ کہ جدوں سامنے کعبہ آ جائے اور صوفیاء فرماندے نے کہ کعبہ شریف تے پہلی نظر پوے نا تے جڑی دعا کرو اللہ اس دعا نو قبول فرما لینا اور صوفیاء نے ساڑی اصلاح واسطے کتنی اچھیاں باتاں کیتیاں صوفیاء فرماندے نے ہر بندے دے کول کئی دعاواں ہوندیاں نے اے بھی کام ہو جائے بھی کام ہو جائے تے کعبہ شریف نو ویکھیے تے دعا قبول ہوندی ہے کعبے نو ویکھ کے اے دعا کرنی چاہیے یا اللہ میں جو دعا کراں تو قبول کر لے اللہ ہاں میں جو دعا کراں وہ قبول کر لے اور روایات چاہتا کہ بنی اسرائیل دا ایک بندہ وہ ساری رات جاگے تے جاگ کے آکھے یا اللہ مہربانی فرما مینوں رزق عطا فرما یا اللہ میرے بچے ہو جان یا اللہ میری شادی ہو جائے یا اللہ میرے پوتریاں پوترے ہو جان یا اللہ میں امیر ہو جاؤں ساری رات نا یہ دعا کرے ایک دن اللہ نے فرمایا جبریل جا نہ دے کولوں پوچھ ایک دعا جڑی مرضی کر لے تو ایویں راتی ساری رات رولا پایا چل ایک شے جڑی منگنی ہے مانگ انہیں آخیا وہ بڑی مہربانی فرشتیا تو آ گئے ہیں میں نے ذرا مہلت دے میں سوچ لواں کیڑی دعا منگنی ہے کل آویں میں تینوں دساں گا اجے کوارا سی شادی نہیں سی ہوئی تے چاہتا سی شادی ہوئے میرے بچے بھی ہون پھر میں امیر بھی ہواں پھر میری عمر بھی بڑی لمبی ہوئے تے ہن پہ سوچے بہن اللہ نے شرط لا دیتی ہے ایک دعا کوئی ایسی دعا تیار کراں جہدے بھی سارے مسئلے حل ہو جان
وہ دوسری رات میں جبریل آ گیا، انہیں آخیا ہاں بیلیا تو سوچ لیا؟ اس آخیا جی بالکل سوچ لیا، میری دعا یہ وے کہ میں اپنے پڑ پوتڑیاں نو سونے دیاں برتناں وچ کھاندا پیندا ویکھاں۔ توجہ ہے؟ اجے شادی نہیں ہوئی تو پڑ پوتڑیاں نو سونے دیاں برتناں وچ، عمر بھی لمبی ہونی چاہیے، دولت بھی اتنی ہونی چاہیے، سونے دے برتن ہون تے شادی بھی ہوے تے اگوں میری اولاد بھی ہوے۔ اللہ نے مسکرا کے فرمایا جبریل بڑا ہوشیار نکلی، ایک دعا وچ سب کچھ مانگ لیا۔ صوفیاء فرماندے نے کعبے تے نظر پوے تے پہلی دعا کرو یا اللہ میں جو دعا کراں تو قبول فرما، تاکہ اگر وہ دعا قبول ہو گئی پھر اللہ تیری ہر دعا نو قبول کرے گا۔ یہ دعا دیا حکمت ہوتی ہیں۔ اے جنازے دی دعا پڑھ دو نا، اللہم اغفر لے حینا پھر و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ عقل تقاضا یہ کر دیئے کہ جنازہ اسی کسے مردے دا پڑھن واسطے آئے ہیں تے پہلے دعا مردے واسطے کرنی چاہیے، تو مردے واسطے تو منگی ہی نہیں، پہلے اپنے واسطے اللہ مغفر لے یہ نا، یا اللہ سانو زندیاں نو بخش، پھر و میتنا یا اللہ ساڑھے مردہ بخش۔ میں حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ سوال کیتا کہ دعا تے کرنی سی مردے واسطے، مگر اتھے پہلے اپنے واسطے منگی جا رہی ہے۔ رو کے فرمان لگے بیٹا شریعت دا تقاضا اے وے کہ تو گناہگار ہو کے اگر دعا کرے گا نا تے تیری دعا پتہ نہیں رب قبول کرے نہ کرے، پہلے اپنی بخشش کرا لے، پھر تو منگدا جاویں اللہ دیندا جائے گا۔ ہاں؟ اللہ اکبر۔ کعبہ شریف دے سامنے سرکار پہنچے، 10 سالاں بعد کملی والا مکے چ داخل ہویا۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود دے بوسے تو۔ اللہ اکبر۔ میں دور نکلا عرض کر رہا سا، یہ حجر اسود سفید ہوتا سی، ادی روشنی تے حرم دی یاد مقرر۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا اس نو بوسا دیندا ہے نا یا ہاتھ لگاندا ہے، یا ہاتھ نہیں لگا سکتا تے دوروں اپنے ہاتھ دا اشارہ کر کے چوم کے اکھاں تے لا لیندا ہے۔ حجر اسود دا کمال ہے کہ گناہگار دے گناہ اے آپ وصول کر لیندا ہے، انہوں پاک کر دیندا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے گناہگاراں دے ہاتھ لگ لگ کے آپ تے کالا ہو گیا ہے پر چومن والیاں نو صاف کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایمان نال دسو، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں چومو، رش بڑا ہے بندہ چوم نہیں سکتا، حضور نے فرمایا ہاتھ لا کے چوم لاؤ، ہاتھ بھی نہیں لگتا تواڈے کول سوٹی ہے تے سوٹی انہوں لا کے چوم لاؤ، رش زیادہ ہے تے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ چوم لاؤ، تواڈا چومنا قبول ہو جائے گا۔ آل سنت دا عقیدہ سورج وانگوں روشن ہو گیا۔ اگر حجر اسود کالے رنگ دے پتھر دا تصور کر کے اپنے ہاتھ چومنے جائز نے تے کملی والے دا تصور کر کے انگوٹھے چومنے کیوں نہیں جائز؟ ہزارہ حجر اسود مصطفیٰ تو قربان۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے ساڑھے رسول دی کی شان ہے؟ قسم پیدا کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے، فرمانیاں جو میں نبی پاک نو لیا نا سید آمنہ کو لو تو میں سینے نہ لایا تو میں اپنے خامد نو قسمت ڈاک پہیا اے جیا بچہ کدے زندگی جو ویکھیے نہیں ایڈیاں خوشبوہاں والا تے برکتہ والا بچہ، پتہ نہیں مڑ کے کدوں مکے آنا ہے، جان لگے ایک باری کعبے دا طواف پھر کر لئیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے نبی پاک نو میں اپنے سینے نال چمٹایا ہویا سی، اساں کعبے دا طواف شروع کر دیتا، طواف شروع ہوندا ہے حجر اسود دے بوسے تو۔ خدا دی قسم ہے میں جدوں حجر اسود نو چومن واسطے قریب ہوئی اجے میں دور سا، حجر اسود کعبے دے دیوار تو باہر نکل کے کملی والے دا منہ پیا چومدا۔ جل جلالہ و امن والہ، ساری
ساری دنیا جنہوں چومے وہ مصطفیٰ دا منہ پیا چومدا ہے. اللہ اکبر. خیر میں دور نکل عرض کر رہا سا نبی پاک حجر اسود دے قریب پہنچے. اجے نبی پاک نے صرف پتھر نو ویکھیا چومیا نہیں تے کالا پتھر ویکھ کے نہ تے کالا بلال یاد آ گیا. نبی پاک روکے لب ہلائے رسول اللہ نے اینا بلال بلال کتھے جی لجپال مجمع چیردہ آ گیا. ہشتے رہن والے تیرے مقدر تو قربان. حضرت بلال صحابہ دا مجمع چیر کے نبی پاک دے سامنے آئے. حضور نے بازو کھولے فرمایا بلال آ محمد دے سینے لگ جاؤ. بلال نو سینے لا کے پہلے نبی نے بلال دا متھا چومیا. حجر اسود نو اتھے رہن دیتا. پہلے پیشانی چومی بلال دی. بلال مکہ فتح ہونے دی مبارک ہوئی. حضرت بلال دی چیخ نکلی قدمہ تے گر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ساریاں مبارکاں آپ نو ساریاں باراں تے آپ دے دم قدم نال لے. آقا پہلی مبارک ابو بکر صدیق نو نہیں دیتی, عمر فاروق نو نہیں دیتی, عثمان غنی نو نہیں دیتی, حضرت علی نو نہیں دیتی, طلحہ زبیر نو نہیں دیتی. اے پہلی مبارک مینوں پہ دین دیو. حضور دی آنسو نکل آئے. فرمایا اس واسطے کہ تیرا حق بندا ہے. بلال رو کے کہتا آقا سمجھ نہیں آئی میرا حق کیویں بندا ہے. فرمایا بلال اج او شہر فتح کیتا ہے جنہاں گلیاں وچ تینوں کنڈیاں تے گھسیٹیا جاندا سی. تیرے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹھوکیاں جاندیاں. بلال تیری زبان تے اگ دے انگارے رکھے جاندے. بلال تینوں تنگ کیتا جاندا سی. اس واسطے تیرا حق بندا ہے تاں تینوں مبارک دیتی ہے. یا رسول اللہ بڑے کریم ہو بڑے لجپال ہو بڑی مہربانی. رحمت عالم نے فرمایا سجنا کی یاد کرے گا کدے نال تعلق پیدا کیتا ہے. آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ. حضور دا حکم سی. حضرت بلال رسے پکڑ کے چڑھ گئے. حضور سینے کعبہ کھلوتے نے. 10,000 غلام حضور دے نال کعبے تے سینے چ موجود ہیں. حضرت بلال چڑھ گئے کعبے دی چھت. کتاباں چاہنے حضرت بلال نے اپنی انگلیاں اٹھا کے کناں دی لہو تک رکھیاں. حیران ہو کے کدے سجے ویکھن کدے کھبے. حضور نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھدا؟ آقا کیویں پڑھاں؟ فرمایا جی میں اگے اذان پڑھنا انج پڑھ یا رسول اللہ یہ تے میری مجبوری ہے. میں جتھے اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا. مدینے چ پڑھی منہ کعبے ول کیتا. بدر وچ پڑھی منہ کعبے ول کیتا. احد وچ پڑھی منہ کعبے ول کیتا. رستے چ اذاناں پڑھیاں منہ کعبے ول کیتا. ہن میں حیران ہاں کعبہ میریاں پیراں تھلے کر دتا جے میں منہ کہڑے پاسے کراں؟ مینوں تے کعبے اُتے چڑھا دیتا جے. عاشقو طرف جاؤ گے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا بلال مدینے اذان دیتی منہ کعبے ول کیتا. بدر بھی دیتی منہ کعبے ول کیتا. احد بھی دیتی منہ کعبے ول کیتا. رستے چ اذاناں دیتیاں منہ کعبے ول کیتا. اج کعبے تے کھلو کے منہ محمد ول کر دے کیونکہ میں کعبے دا بھی کعبہ. اسی مقام تے احمد رضا بولے. اعلیٰ حضرت نے آکھیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ایک کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اے آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے.
آؤ آؤ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. نبی کریم سرور عالم کعبے دا بھی کعبہ نے. خیر حضور نے حضرت بلال دا متھا پہلے چومیا اور پھر حجر اسود نو چومیا. طواف کعبہ شروع ہو گیا. نبی کریم نے ویکھیا کافر اپنے مکاناں دے دروازیاں وچوں جاتیاں پا پا کے ویکھ رہے ہیں. یہ واپس آ گئے. یہ دو بندے گئے سن تے 10,000 دا لشکر لے کے واپس آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک نے فرمایا اوے میرے صحابہ او دشمن جاتیاں پا کے ویندا جے ذرا سینہ تان کے لنگو. ہائے ہائے ذرا موڈے ہلا کے لنگو. پتہ لگے تسی بڑے شیر ہو تے بڑے دلیر ہو. رب نو یار دیاں یاراں دی اتنی ادا پسند آ گئی اللہ نے فرمایا یہ میرے طواف دا رکن بن گیا ہے. طواف کرنا کدی سنت ہے؟ حضور دی. تے رمی کرنا یہ حضور دے صحابہ دی سنت ہے. اللہ فرماندہ ہے سارے کام میرے یاراں کیتے نے تسی نقل کرو میں لکھاں گا میرا فرض ادا کر رہے نے. اچھا جی طواف ختم ہو جائے تو پھر کی کرنے ہیں؟ اتھے ایک پتھر ہے جدا نام ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم تے اللہ فرماندہ ہے بھائی نماز پڑھو نفل پڑھو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہ مقام ابراہیم تے میری نماز پڑھو. مقام ابراہیم اللہ سب نو دکھاوے او پتھر ہے کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف نو تعمیر کر رہے سن تو عرض کی تھی کہ یا اللہ کعبے دی دیواراں تے بڑیاں اونچیاں جا رہیاں نے اور کس طرح میں اونچا ہواں گا اور کس طرح کہ گو بنے گی کی ہوئے گا. اللہ نے جنت وچوں یہ پتھر جبریل دے ہاتھ بھیجیا بجا کیا ابراہیم نو اس پتھر تے کھلو جاؤ تے جوں جوں دیوار اگے جائے گی پتھر آپ پہ ٹردا جائے گا. دیوار اونچی ہوئے گی پتھر آپ پہ اونچا ہوتا جائے گا. اے مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے. وہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی پتھر تے پیر رکھے نا پتھر نبی دی محبت وچ پنگل گیا اور او دے اندر دوویں قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جم گئے. وہ تقریباً 2-3 انچ وہ پیر مبارک اس پتھر کو بھی ہوئے نے. وہ مقام ابراہیم. اللہ فرماندہ ہے جتھے میرے یاراں دے پیر لگن میں اتھے بھی اپنے سجدے کرا کے خوش ہونا ہے. ہائے 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 پیر کدے لگے نے ابراہیم علیہ السلام دے. اللہ فرماندہ ہے ایتھے میرے اگے چوک جتھے یار دے پیر لگے نے نا یہ فرض ادا پہ ہوندے نے رب دے. یہ حج ادا ہو رہی ہے. اللہ فرماندہ ہے ایتھے نماز پڑھ میرے دربار چوک. یہ مینوں نبی دے پیر بھی چنگے لگدے نے جتھے قدماں دے نشان نے اتھے چوک میرے اگے سجدہ کر. یا اللہ ٹھیک ہے نفل پڑھے فارغ ہو گیا. فرمایا ہوں اینج نہیں ہوں میں اپنے ولیہ دی سنت بھی جاری کرانا چاہنا ہے. ہوں ذرا صفا مروہ جا اتھے سائی کر. یہ صفا تے مروہ یہ دو پہاڑیاں سن. ہوں تے پہاڑیاں بھی نہیں برآمدے بن گئے نے اے سی چل رہے نے پکے فرش نہیں. مگر ادوں جدوں حضرت سارا حضرت حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل واسطے پانی دی تلاش بھی دوڑیاں ادوں اے پہاڑی علاقہ سی صفا مروہ. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے تے عرض کراں گا. حضرت حاجرہ دوڑیاں تلاش آب واسطے. ایک چکر کٹیا دوسرا چکر کٹیا 3 چکر کٹے 7 چکر. صفا تو مروہ ایک چکر مروہ تو صفا دوسرا چکر. اسی عمرے تے گئے تو میرے بھائی کیپٹن حسن اختر صاحب ساڑھے نال سن صوفی گل مصابی سن. جنہوں فارغ ہوئے نا تو یہ کہنے لگے میں بہت تھک گئے ہیں. میں کیا اسی بھی تھکتے گئے ہیں پر انہوں آکھیا نہیں تھوڑا طواف تھوڑی سائی اور سی تے میری اور سی. میں کہ کی انہوں آکھیا میں سمجھیا اب آن جان دا ایک چکر ہے میں 14 پھیرے مارے نے. میں کہ تو ثواب بھی زیادہ پا لیا نا اللہ نیتاں دے جاننے والا. تو صفا تو مروہ تک ایک چکر ہے پھر مروہ تک دوسرا چکر ہے. یہ 7 یہ نقل کی دی حضرت اسماعیل دی ماں دی حضرت ابراہیم دی بیوی دی ایک ولیہ. عورت نبیہ نہیں ہو سکتی عورت ولی ہے. اللہ فرماندہ ہے تسی ولیہ دی نقل کرو نا تو میں لکھاں گا تسی میرا فرض ادا کر دے پے ہو.
शैतान नूं पत्थर मारना ये कोई रब ने मारे सन? हज़रत हाजरा ने मारे, हज़रत इस्माइल ने मारे, हज़रत इब्राहिम ने मारे। अल्लाह फरमांदा शैतान नूं पत्थर मारो। मैदान इरफात विच कोई रब ने सटे कीता सी? नहीं, कमली वाले ने सटे कीता। हजूर दे सहाबा अल्लाह फरमांदा है महबूब दी नकल करनी जे भावें एक मिनट वास्ते इत्थे ऐलान पा के आ जाओ, मैं तुहाडा हज कबूल कर लांगा। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरी मिसल नहीं है खुदा की कसम। मुहब्बत रसूल विच मैं गुफ्तगू करदा काफ़ी अगे निकल गया। तुहाडा मेरा वादा सी मैं पौने 2 बजे तकरीर ख़त्म कर देंगे, फिर भी 5 मिनट उत्ते हो गए। मैं दी माजरत चाहना तो मोहम्मद सलीम साहब फैसलाबाद तो एक हजूर दे नात खान आए ने, नमाज जुमा तो बाद उन्होंने नात सुनांगे, सुन्नत अदा फरमा लो। अगले जुमे फिर इंशाअल्लाह ताला इसे मजमून अगे चलावांगे। अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे, अल्लाह बरकत